ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸುಲಭ ಮಾಡಿ ಅದು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಆಖಿರು ದವಾನಾ ಅನಿಲ್ ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಸಯ್ಯಿದಿಲ್ ಅಂಬಿಯಾಇ ವಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ವ ಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವ ಅಸ್ಹಾಬಿಹಿ ಅಜ್ಮഈನ್. ಅಮ್ಮಾ ಬಅದ್. محترم سامعین، حضرات اور معزز خواتین، یہ ہم سب کی یہ مجلس بہت ممنون، مبارک اور سعید مجلس ہے، کیونکہ اس مجلس کے اندر حدیث کی کتابوں میں سب سے صحیح کتاب جس کے بارے میں علماء اسلام اور ائمہ دین کا اتفاق ہے کہ کتاب اللہ کے بعد، یعنی قرآن کریم کے بعد، قرآن کریم کو کتاب لا ریب ہے، اس کے بعد دنیا کے اندر سب سے صحیح جو کتاب ہے وہ حدیث کی صحیح کتاب صحیح بخاری شریف ہے. دینی کتابوں میں عربی کے اندر، عربی زبان میں دینی کتابوں کے ذخیرے تو پوری دنیا کے اندر بہت ہیں، اور دوسری زبانوں میں جیسے ہندی، اردو، فارسی، انگلش، ان زبانوں میں بھی ایک حد تک دینی کتابوں کے ذخیرے پائے جاتے ہیں. لیکن یہ کناڈا زبان جو ایک خاص اسٹیٹ کی زبان ہے، اس زبان کے اندر قرآن شریف کا ترجمہ تو پہلے کسی نے کیا ہے، اور بہت سی زبانوں میں کلام پاک کا ترجمہ پایا جاتا ہے. حدیث کا ترجمہ کناڈا زبان میں شاید نہیں تھا. ایک بڑی بیش قیمت اور گراں قدر خدمت ہے جو اس خدمت کی کرنے والے نے انجام دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور اس کو مقبول خاص و عام بنائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں دو ذخیرے چھوڑ کر جاتا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو. ان دونوں ذخیروں میں سے پہلا ذخیرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتاب اللہ ہے، اور دوسرا جو ذخیرہ ہے وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دو ذخیرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو جب تک تم مضبوطی سے تھامے رہو گے، جب تک ان دونوں کے تم پابند رہو گے، ان کی حفاظت کرتے رہو گے، اس کی نشر و اشاعت کرتے رہو گے، اس پر عمل کرتے رہو گے، اس کو پڑھتے پڑھاتے رہو گے، سمجھتے سمجھاتے رہو گے، اس کو عام کرتے رہو گے، تم گمراہ نہیں ہوگے. یہ ایسے دو ذخیرے دنیا کے اندر ایمان والوں کو اللہ پاک نے عطا فرمائے، اور یہ ان سب کے لیے ہے جو لوگ اس ذخیرے کو مضبوطی سے تھام لیں اور مضبوطی سے پکڑ لیں، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. وہ دنیا میں بھی فلاح پانے والے ہوں گے اور آخرت میں بھی فلاح پانے والے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ آدمی ایمان اور اعمال کے ساتھ سب سے ضروری چیز جو ہے وہ یہ اخلاص ہے. جو بھی انسان عمل کرے اخلاص کے ساتھ کرے. بغیر اخلاص کے کوئی بھی عمل
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ اسی لیے غالباً حضرت امام بخاری نے بخاری شریف کی جو کتاب کی سب سے پہلی حدیث لکھی تھی، اس میں سب سے پہلی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سے منقول ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آدمی اعمال کرتا ہے لیکن ان کا دار و مدار یعنی ان کا نتیجہ اور ان کا رزلٹ جو انسان عمل کرتا ہے، جو بھی کرے، چھوٹا بڑا، واجب فرض سنت نفل جو بھی کرے، نیت کے مطابق وہ اس کا رزلٹ اور نتیجہ پائے۔ اس لیے آدمی کو ہر عمل میں اول نمبر پہ اپنی نیت کو درست کرنا چاہیے، اور نیت جو ہے، نیت اس کا تعلق دل سے ہے۔ نیت یہ ہاتھ اور پیر کا فعل نہیں ہے، یہ آنکھوں کا فعل نہیں ہے، یہ زبان کا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ دل کا عمل ہے۔ نیت جو ہے دل کا عمل ہے۔ دل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے جسم میں گوشت کا ایک لوفڑا ہے، جب وہ صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، کام کا نہیں رہ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم میں وہ جو لوفڑا ہے، جسم میں لوفڑے لوگ ہیں، جسم کے اندر، باہر بھی اندر بھی، دل بھی ہے، ایک لوفڑا گوشت کا ہے، پھیپڑا بھی ہے، کلیجہ بھی ہے، کڈنی بھی ہے، اور بہت سے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا عمل الگ الگ ہے۔ دل کا جو عمل ہے، دل کا، وہ کسی بھی عضو کا، کسی بھی گوشت کے لوفڑے کا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گوشت کا لوفڑا جب خراب ہوتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور جب وہ صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ گوشت کا لوفڑا جس سے دل کا صحیح اور خراب ہونا جس پر موقوف ہے، وہ دل ہے۔ وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ جسم کے جو اعضاء ہیں، جو گوشت کے لوتھڑے جسم کے اندر ہیں، اگر پھیپڑا خراب ہو جاتا ہے تو انسان کی زندگی خطرے میں رہتی ہے، دنیاوی زندگی، انسان کی دنیاوی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ کڈنی خراب ہو جائے تو انسان کی محض دنیاوی زندگی خطرے میں پڑتی ہے۔ لیکن دل جب خراب ہوتا ہے، دل کو دو طرح کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ جسم کے دوسرے اعضاء کو ایک قسم کی بیماری لاحق ہوتی ہے، جسمانی بیماری، کڈنی کو ایک جسمانی ظاہری زندگی کی بیماری لاحق ہوتی ہے، اسی طریقے سے پھیپڑے کو، کلیجے کو اور دوسرے اعضاء کو، لیکن دل کو دو قسم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ ایک تو جسمانی بیماری جو ظاہری زندگی کی ہے، اگر وہ بیماری لاحق ہو جائے، خون کا پریشر پیدا ہو جائے، یہ جسم کی دل کی ظاہری جسمانی بیماری ہے، تو آدمی کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ایک بیماری اور لاحق ہوتی ہے جس دل کو، جو کسی اور عضو کا لاحق نہیں ہوتی، وہ کیا ہے؟ روحانی بیماری۔ اس روحانی بیماری جب دل کو لاحق ہوتی ہے تو انسان کی اخروی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ جسمانی بیماری جب لاحق ہوتی ہے تو دنیاوی زندگی خطرے میں، اور روحانی بیماری جب لاحق ہوتی ہے تو اخروی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اس مثال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو لوتھڑا ہے گوشت کا، جس پر جسم کا صحیح ہونا اور خراب ہونا موقوف ہے، وہ دل ہے، اس میں جو ہے دو قسم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، جسمانی بھی اور روحانی بھی، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ اس لیے اسے آگاہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت کا تعلق دل سے ہے۔ اس لیے آدمی کے اندر ایمان بھی ہونا چاہیے اور اعمال بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے آخری حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، آخری حدیث، وہ آخری حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ اس آخری حدیث میں عمل کو بیان کیا، عمل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں